نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 دینی کام کورس کے لیے تشریف لانے والے میرے مدنی بیٹوں کی خدمتوں میں اور جو معلمین ہیں یا جو بھی حاضرین ہیں سب کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ اس کورس کے بعد آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ میں کچھ مزید عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو نیکی کی دعوت پیج نمبر 259 تا 60 کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ افسوس آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ پاک کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ حوالہ نوادر الاصول جلد پہلی پیج نمبر 679 حدیث نمبر 933۔ دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی بیٹو ماشاءاللہ 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ اب دل لگا کے یہ کورس کرنا ہے، اور پورا وقت جس میں یہ آپ کے لیے جو تعلیم دی جائے گی آپ کو پورا وقت حتی الامکان یکسوئی کے ساتھ گزارنا ہے، اور توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دینی کام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے ملن ساری جو ہے نا یہ اس کا لازمی جز ہے، اور ملن ساری مع تبسم، مسکرا کر ملنا۔ تو مسکرا کر ملنے سے کیا سامنے والے کا غم دور ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لو، اور بڑے فوائد ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ غصہ بھی آیا ہوتا تو شاید کبھی نکل جاتا ہوگا۔ مسکرانے سے فوائد تو بہت سارے ہوتے ہیں، حدیثوں میں بھی مسکرانے کا بڑا تذکرہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور مسکرانا تو بڑا مشہور ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سلام میں آپ شاید سنے ہوں گے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، جبکہ مسکرانے کا وہ موقع محل بھی ہو، اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملانا تھا گرم جوشی سے، اور پہلے سلام بھی کرنا ہے۔ سلام کرنا ہے، سلام نہیں کیا جاتا، بارہا دیکھا ہے خالی ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ہاتھ ملائیں۔ بعضوں کا سلام جلدی کرتے ہیں نا، تو جن کے تلفظ درست ہوتے ہیں وہ بھی واو ان کا سنتا نہیں ہوں میں، بارہا نوٹ کیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں سمجھ میں آتا ہے، یا پہلا واو بولتے تھے تو آخری واو غائب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اور بھی مخارج میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تو سلام پورا سیکھ بھی لے جن کو نہیں آتا، اور اس کے جو بھی حروف ہیں وہ ظاہر ہوں، اس طرح سلام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک ہاتھ سے مسافہ بھی اب کچھ عام ہوتا دیکھا ہے میں نے، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، سنت کیا ہے 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے۔ اچھا، لباس جو ہے اس میں سے بھی اب سنتیں تقریباً رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو دعوت اسلامی میں جب اتنی مخلوق نہیں تھی جتنی اب ہے، تو ہمارے قرب و جوار میں دیکھتا تھا تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، جیسے
کرتے سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک، پھر کشادہ، تو آستین، ایک بالی چوڑی، بعض اوقات یعنی اس کا اس کا باضابطہ اہتمام ہوتا تھا ہم لوگ یہ آپس میں کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اب تو طرح طرح کے تراش خراش، ادھر پیس لگا ہوا ہے، ادھر پیس لگا ہوا ہے، کیا کیا ڈیزائننگ ہمارے لباس میں آ گئی. اور سنت کے مطابق جو سادہ لباس تھا، اب اس کو کسی کا ہوتا ہے تو دیکھ کر میں سچ بولتا ہوں میری طبیعت خوش ہوتی ہے. کسی کو بالکل سادہ لباس اور وہی جو بہار شریعت میں جو سائز لکھی ہوئی ہے وہ دیکھتا ہوں تو مزہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ. لیکن اکثریت اب اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. پھر قریب آ جائیں، سمجھے؟ آپ 12 دینی کام کورس کر رہے ہیں نا، آپ بھی قریب آ جائیں تو دوسروں کو بھی قریب کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. چاروں طرف پھر وہی بہار ہوگی سنتوں بھرے لباسوں کی انشاءاللہ الکریم. اب اتنا چھوٹا ہے، گھٹنے تک کرتا پہنا جا رہا ہے. پہلے تو پردے کے لیے چادر رکھتے تھے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے مت رکھو. تو اب رکھنی ہے تو رکھو، رکھتے بھی ہے، لیکن اب پہلے جتنی تاکید ہم نہیں کرتے. تو چادر غائب ہو گئی اور یہ اور سکڑ گیا یا سمٹ گیا. اب وہ جب بیٹھتے نا میرے جیسوں کے سامنے، ویسے تو پردہ کرنے کا ذہن نہیں ہے، پردے کا اکثر میرے سامنے یوں کھینچتے رہتے ہیں. اب یہ ربڑ تو نہیں جو کھینچے گا یار، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. تو پھر یوں کر کے بیٹھتے ہیں. ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ظاہر کسی کو کیا مطلب سمجھا ہی سکتے ہیں. تو اللہ پاک توفیق دے. اپنے لباسوں کو آپ بھی میرے مدنی بیٹو سب غور سے دیکھ لو یہ کیا پوزیشن ہے. اور یہ پاجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. خود جھک کر دیکھیں گے تو وہ پھر نہیں جمے گا. کیا دوسرا دیکھے گا آپ کا اوپر ہے کہ نہیں ہے تو پھر درزی کو خدمت کا موقع دیں اور اس کو اونچا کروا لیں اور ڈھیلا ڈالا. پہلے تو کلی والا کرتا ہم پہنتے تھے، اب بھی میں تو کلی والا ہی پہنتا ہوں. اب سنا کلی والا یہ درزی لوگ نہیں بولتے، کچھ اور بولتے ہیں. تمہارا لیے کچھ شادہ ہونا چاہیے، ورنہ رانوں کی سائڈیں چمک رہی ہوتی ہیں، پاجامے بھی تنگ ہوتے جا رہے ہیں بازوں کے، تو پھر وہ مزہ نہیں دیتا. 2 گھنٹے روزانہ دینے کا بھی ذہن بنائیں کہ یہ بھی 12 دینی کاموں کا ایک دینی کام ہے نا. روز کے 2 گھنٹے دینے آپ کو اللہ کے دین کے لیے. یوں تو خیر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے دے تو بھی کم ہے. تو آپ سے تو صرف 2 گھنٹے 22 گھنٹے جو بھی ہے شریعت کے مطابق ہی گزارنا ہے وقت. یہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے لیے انشاءاللہ. نئے اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں اور جب تک وہ نیا اسلامی بھائی مضبوط نہ آ جائے اندر میں، اور مدنی قافلوں کا مسافر اور نیک اعمال پر عامل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو مطلب یعنی کہ خاص کر یعنی کہ اس پر توجہ رکھنی ہے. یہ نہیں کہ آیا لے آئے پھر وہ آپ کو ڈھونڈتا ہو، نہیں، اس پر رابطے رکھنے. اور کسی ایک سے گہری دوستی نہیں کاٹنی ہے کہ وہ اچھا لگ گیا، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، یا پیسے خرچ کرتا ہے، یا ہنستا بولتا ہے اچھا تو اس سے دوستی کر لی. یہ نہیں، اپنے نفس کے لیے دوستی نہیں، دین کے لیے. اور ایک سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، سب کے ساتھ مل کر ہی آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. آپ کچھ بھی ہو جائے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا. ہاں کسی کی حق تلفی نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ہے نا. شریعت کے دائرے میں رہ کر 3 دن مدنی قافلہ لازمی آپ نے ہر مہینے سفر کرنا، یہ طے کر لیں. اور نیک اعمال کا رسالہ لیں اور اس میں کوتاہی مہربانی کر کے نہ کریں، اس کے مطابق عمل کریں. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. اور نجی طور پر مطالعہ بھی کرتے رہیں. مطالعے کی بھی ہے مطلب شکایت اسلامی بھائی ایک تعداد ہے جو مطالعہ نہیں کرتی. مطالعہ کریں، اسٹڈی دینی کتابوں کی. کون سی دینی کتابیں؟ مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہمارے پاس چھپی ہوئی ہیں. شاید زندگی کے اوراق تو ختم ہو جائیں گے، ہماری کتابوں کے اوراق ختم نہیں ہوں گے. شاید اتنے اوراق ہمارے علماء نے ہم کو لکھ کر دیے ہوئے ہیں. تو اس کو پڑھیں آپ. خاص کر میرا مشورہ ہے کہ احیاء العلوم
اگر پوری پڑھ لیں تو مدینہ بہت معلومات ہو جائے گی، اندرونی اصلاح بہت ہوگی۔ منہاج العابدین یہ پڑھیں، لباب الاحیاء تصوف پر یہ کتابیں، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ ظاہری باطنی دونوں صورتوں میں اصلاح کا سامان پائیں گے۔ اور شرعی مسائل بھی پڑھیں، فرض علوم بھی سیکھیں، اور ضروریات اہل سنت پر جو کتابیں ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، عقائد اہل سنت، ان سب کی بھی معلومات ظاہر ضروری ہے۔ اور ہر ہفتے جس رسالے کا اعلان ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھا کریں، اس کو بھی پڑھیں اور کارکردگی بھی اس کی دیتے رہیں۔ اور عوام میں تو کام کرنا ہی ہے، لیکن گھر میں بھی کام کرنا ہے۔ گھر میں آرڈر نہیں چلانے، اپنے اخلاق درست رکھنے، تو خود ہی گھر والے آپ سے مانوس ہوں گے اور جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ ابے تبے اڑے ہوئی والا اگر لے جاؤگا تو نہ گھر میں ماحول بنے گا، نہ پڑوس میں بنے گا، نہ اطراف میں بنے گا۔ اگر گھر میں دینی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول بھی ہیں، تو ان پر بھی عمل کریں، ان کے مطابق تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ فضول بحثوں سے بچنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اٹھ جاتا ہے بڑا مشکل کام اس دور میں، سوشل میڈیا، یہ پیج وہ پیج، کتنے پیج میرے کو تو یاد بھی نہیں رہتا، صحیح بات ہے، اتنے پیج اب کھل گئے ہیں تو اس پر لگے رہتے ہیں سارا ٹائم اس پر، نہ مطلب وہ بندہ اس پہ کہتے ہیں نا اتنا دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، تو یہ دھندا نہ کرے، یہ مطلب فالتو لوگوں کا کام ہے۔ آپ فارغ کیوں ہوتے ہیں یار؟ جو ٹائم ہے اس کو آخرت کی تیاری میں ہم صرف کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنا ہے، پرہیزگاری بھی پیدا کرنی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوب دعوت اسلامیہ کام کرتے ہیں، مرتے دم تک دینی کام کرتے ہی رہنا ہے، آخری سانس بھی اللہ کرے کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گزرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ پاک آپ سب کو حاجی بنائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی کورس میں شریک ہیں سب حج کر لیں، سب میٹھا مدینہ دیکھ لیں، اور یہ شرف بار بار انہیں حاصل ہو۔ ان میں جو بیمار ہے شفا یاب ہو، ان کے گھروں میں جو ماں باپ یا گھر کے افراد بیمار ہوں ان کو بھی صحت دے۔ یا اللہ ان کی روزی روزگار میں خیر و برکت دے۔ اے اللہ پاک سب کے گھروں میں دینی ماحول بن جائے۔ الہ العالمین ہم سب، ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے سب بے حساب بخشے جائیں، امن و امان قائم ہو، عافیت نصیب ہو، بغیر غلطیوں کے کوتاہیوں کے ہم دین کا کام کرتے رہیں، حکمت عملی بھی نصیب ہو جائے، کہاں کیا بولنا ہے یہ بھی ہم کو آ جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں اچھا صاف ستھرا اور نیک بندہ بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے اچھا لگتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔